تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے. حقیقت نہیں بتلاتا ہے تو یہ اصرار کرے, کیا کرے, بہانہ شروع کیا. وہ آپ آرام فرمائیے, آپ نوش فرمائیے, بچے تھک گئے تھے اور سو گئے ہیں اور کھا لیا ہے. جتنے بہانے اس بیچارے سے ہو سکتے تھے اتنے بہانے اس نے بنائے. لیکن یہاں آئے ہی سب کچھ پتا ہے نہ, ہم تو وعدے کے پکے ہیں. یہ جتنا بہانہ کرتا جا رہا ہے اتنا ادھر سے مولا کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ اب اس بیچارے کو, بندے خدا کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ کسی صورت ماننے والے نہیں ہیں, ان کو حقیقت بتانی پڑے گی. کیا بتاؤں, اب آپ نہیں مانتے تو بتاتا ہوں. جس علی کی محبت میں ہم نے آپ لوگوں کو مہمان ٹھہرایا ہے, میرے بچے مجھ سے آگے نکل گئے. کیا ہوا کہ علی کی محبت میں اپنی جان سے گزر گئے. میرے بچوں کا قتل ہو چکا ہے, بادشاہ کے حکم سے میرے بچے عشق علی میں مارے جا چکے ہیں. اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ آپ کا کھانا خراب ہو جائے گا. کہا نہیں, لے آؤ بچے, لاش کہاں ہے, لاش لائی. یہ بھی مولا کی مصلحت ہے. روایت کا جملہ ہے کہ مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی. وہ یہ بتانا چاہتے کہ ایسا نہ ہو کہ بچوں کی زندگی اور حیات کی واپسی کے بعد کہیں یہ بے دین ہو جائے, کہیں یہ علی کو خدا کہہ کے کافر نہ ہو جائے. لہذا پہلے مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس بات کا یقین کر لو میں بندہ ہوں, اللہ نہیں ہوں, میں مخلوق ہوں, خالق نہیں ہوں. 2 رکعت مولا نے نماز پڑھی. سر ابھی سجدہ خالق میں ہے. روایت کہتی ہے سر کو گردن سے جوڑا گیا. ابھی علی علیہ السلام کا سر سجدہ خالق سے اٹھا نہیں تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے وہ دونوں بچے اٹھ بیٹھے. یہ ماہ مبارک رمضان اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم اور آپ اس میں بیٹھ کر کے اس علی کا تذکرہ کریں, جس علی کے لیے اب آج سے یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. حیات امیر المؤمنین اور ان کے کارنامے. مولا علی سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ہے, امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی شخصیت وہ ہے کہ سن 1 عام الفیل, جس سال ابرہہ کا واقعہ ہوا ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جس سن میں ہوئی ہے, جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے آ کر کے جناب ابو طالب کو خبر دی, مبارک ہو بھتیجا پیدا ہوا ہے, آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اکثر گفتگو ہوتی جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کے ایمان پر, ان کے اسلام پر. اس کو عجیب لگتا ہے کہ آخر ایسی ذات کے ایمان پر بحث کی ضرورت کیوں ہے, ایسے آدمی کے علم پر بحث ہونا چاہیے. ایسے مبارک ہو اللہ نے آمنہ کے ہاں بیٹا آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے. جناب ابو طالب کا جملہ سنیے گا کیا ہے. فرمایا فاطمہ 30 برس کے بعد, یہ کون کہے گا جو کافر ہے معاذ اللہ, جو اللہ کو نہیں جانتا معاذ اللہ, 30 برس کے بعد اے فاطمہ بنت اسد تمہارے یہاں ایسے ہی بیٹے کی پیدائش کی میں خبر دیتا ہوں. پیغمبر اسلام کی جس وقت پیدائش ہوئی ہے جناب فاطمہ بنت اسد نے آ کر کے ابو طالب علیہ السلام کو مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے والد کو پیدائش کی خبر دی. ابو طالب نے علی کی پیدائش کی اطلاع علی کی پیدائش سے 30 برس پہلے دی ہے. اور چنانچہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, ایک سمے سے گزر ہوا, ایک پادری کا عبادت خانہ ہے, وہاں سے گزر, مسرم نام ہے اس کا. اس سے جناب ابو طالب کی ملاقات ہو گئی. اس نے جیسے ہی ابو طالب کو دیکھا, عجیب جملہ ہے, آپ دیکھیں اس سے ایمان ہے ابو طالب میں بحث ہونی چاہیے, کہ اللہ کا شکر ہے. کہاں سے ہو؟ کہ میں تہامہ سے ہوں. کہاں سے ہو؟ بنی ہاشم سے. کہاں سے ہو؟ مکہ سے. پوری باتیں پوچھتے پوچھتے عبد المطلب سے ہوں. ابو طالب کہ الحمدللہ, شکر اس خدا کا جس نے میری دعا قبول فرمائی ہے. کیا ہوا کہ میں اس عبادت خانے میں رہ کر کے اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ پروردگارہ موت سے پہلے مجھ کو اپنے ولی کی زیارت کرا دے. ابو طالب کیا ہے؟ اور پھر اس مسلم نے جناب ابو طالب سے مولا کائنات سلام اللہ علیہ کی ولادت کے سلسلے میں پوری تفصیل بیان کی ہے. ایک سوال یہ ہے, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی ہے تو جناب فاطمہ زہرا, اس لیے کہ یہ سب کچھ کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. پھر اس نور کے 2
حصے کیے گئے. ٹھیک, ایک نور جو ہے وہ پیغمبر اسلام کا نور ہوا, ایک نور مولائے کائنات کا نور ہے. پھر یہ نور ساتھ ساتھ رسول آدم میں, آپ پڑھتے ہیں نا زیارت میں امام حسین سلام اللہ علیہ کے اشہد انک کنت نورا فی اصلاب شامخ والارحام المطہرہ. تو یہ چلتا رہا, وہاں سے آدم کے صلب میں رہا, نوح کے صلب میں رہا, ابراہیم کے صلب ہوتے ہوتے یہ کہاں آیا جناب عبد المطلب. عبد المطلب کے صلب میں آنے کے بعد وہاں وعلیون, یعنی پوری سلیمان کی حکومت چلتی تھی نام محمد پر اور نام علی پر. یہ علی اسم اعظم ہے. اگر آج بھی ہمارا اعتماد, ہماری زبان پاک ہو جائے نا, علی اسم اعظم ہے. صرف دن بھر غیبت کریں گے ہم, دن بھر برائیاں کریں گے ہم, تو نام علی کے اندر نام کے اثر میں کمی نہیں ہے, ہماری زبان میں کمی ہے. چنانچہ ایک بزرگوار تھے, کہنے لگا میں زیارت کر کے نکلا, مولا علی سلام اللہ علیہ کے روضے سے ایک بچہ آ گیا, اس نے پکڑ لیا, مولوی صاحب ہماری اماں کی طبیعت بہت خراب ہے, تو ایک تعویذ لکھ دیا. بیٹا میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں, مجھے تعویذ نہیں آتی لکھنا. کہنے اس کے پہلے اماں بیمار ہوئی تھی اور میں نے آپ ہی سے کہا تھا, آپ ہی نے تعویذ لکھ کے دی تھی اور میری ماں ٹھیک ہو گئی تھی. میں نے کہا بیٹا تم کو کچھ جو ہے وہ مغالطہ ہو رہا ہے, غلط فہمی, کوئی اور رہا ہوگا. کہا نا آپ ہی تھے, میں آپ کی شکل پہچانتا ہوں اچھی طرح. اس بار اماں بیمار ہوئی تھی, آپ کے پاس آیا تھا, آپ ہی نے لکھ کے دیا. اب وہ لڑکا فرماتے ایسا لگ گیا ہمارے پیچھے, میں کیا کروں. سوچا, جیب سے قلم نکالا, کاغذ نکالا اور دھیرے سے اس پر لکھا یا علی. بس کیا, یا علی, کاغذ لپیٹ کے دے دیا, لے جاؤ اماں کو پہنا دو. لڑکا ادھر گیا, میں مڑا زری کی طرف, مولا تمہارا نام اسم اعظم ہے, علی تمہارا نام اسم اعظم ہے, چاہو تو میری عزت بچانے کے لیے اس میں اثر پیدا کر سکتے ہو. میں کچھ نہیں, گناہگار ہوں, لیکن مولا میری آبرو بچانے کے لیے تم چاہو تو تمہارا نام اسم اعظم ہے, تم اس میں اثر پیدا کر سکتے ہو. تھوڑی دیر رکا رہا, دعا کرتا رہا, اتنے وہ بچہ پلٹا. اس نے کہا دیکھا نا, ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ہی ہیں, اس بار بھی آپ نے ایسی تعویذ دی تھی, اب کی بھی آپ نے ایسی تعویذ دی. کیا ہوا؟ کہا اب اس کو بچے کو تو نہیں پتا ہم نے کیا لکھ کے دیا تھا اس کے اندر. کہا آپ نے جو تعویذ دی تھی میں نے جیسے ہی اپنی ماں کے گلے میں لٹکا اٹھ کے بیٹھ گئی. کیا ہوا آغا؟ علی اسم اعظم ہے. لیکن یہ اسم اعظم کس کے لیے ہے؟ ماہ مبارک رمضان. لیکن کتنا اچھا موقع مل گیا ہے, آدمی دن بھر روزہ رکھے, عبادت کرے, 1 گھنٹہ آ کر کے فضائل علی سن لے, اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیے زندگی میں کتنی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. دعا کرتا ہوں اللہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے, اور دنیا میں جہاں جو لوگ جس طرح بھی فضائل اہل بیت معارف اسلامی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما. ہم کو در آل محمد سے وابستہ رکھ, در علی سلام اللہ علیہ سے وابستہ رکھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جیسی بافضیلت شخصیت ہے ان لوگوں کی, ویسے ہی ان کے ساتھ ظلم بھی ہوا ہے. اے کاش یہ جیسے تھے ان کو ویسا سمجھا گیا ہوتا. اے کاش یہ لوگ جتنے بلند تھے ان کو اسی بلندی پر رکھا گیا ہوتا. لیکن پتا ہے کہ اس امیر المومنین کے ساتھ جس کا مرتبہ اس قدر ہے, جس کی عظمت کا عالم یہ ہے, جس کی حیثیت یہ ہے, معلوم ہے اس علی کو کس منزل تک پہنچایا گیا تھا سلام اللہ علیہ. ہماری جانیں قربان ہو جائے امیر المومنین سلام اللہ علیہ پر. یہ حالت ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں, یہ حالت ہو گئی تھی. برداشت کیجئے گا آپ, بظاہر معمولی سا جملہ ہے, لیکن آدمی غور کرے کہ کہاں اتنے بڑے آدمی کو کہاں پہنچا دیا گیا تھا. ایک دن مولا سلام اللہ علیہ خود گھر میں آئے, بی بی صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا امیر المومنین کی طرف دیکھا. اب ظاہر سی بات ہے, روایت جملہ نقل کر سکتی ہے نا, فقرہ نقل کر سکتی ہے نا, لہجہ تو کوئی نقل نہیں کر سکتا کہ شہزادی نے کس لہجے. اس لیے غم کا لہجہ الگ ہوتا ہے, خوشی کا لہجہ الگ ہوتا ہے, جذبات کا لہجہ الگ ہوتا ہے, ولولے کا لہجہ الگ ہوتا ہے, جوش کا لہجہ الگ ہوتا ہے. اس غم کا لہجہ کیا شہزادی کا رہا ہوگا کون راوی بیان کر, جملہ نقل کر سکتا ہے, لیکن ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے اس لہجے کا تصور کر سکتا ہے کہ روایت کہتی ہے. اب
پھر سوچئے کہ علی کون ہے؟